السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج آج بطور ملزم، بطور جوابدار ملزم کے طور پر جو ہے وہ عدالت کے کٹڑے میں کھڑے تھے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ عدالت کے کٹڑے میں بطور ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کھڑے ہوں، کسی بھی ہائی کورٹ کے جج ہوں تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو اس حوالے سے بتاؤں گا، جسٹس طارق جہانگیری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج، جن کے خلاف جعلی ڈگری کیس ہے۔ ان کے خلاف جعلی ڈگری کا الزام لگا ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے ڈگری جاری کی تھی اور کراچی یونیورسٹی نے ہی ان کی ڈگری جو ہے وہ کینسل کر دی، انویلڈ قرار دے دی LLB کی ڈگری۔ پھر عدالتوں میں یہ معاملہ چلتا رہا اور سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ کا فیصلہ، کراچی یونیورسٹی کی ایک اور بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا بھی فیصلہ معطل کر دیا اور جسٹس جہانگیری کو جو ہے طارق جہانگیری کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ کام کرتے رہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آ گئی، ایڈوکیٹ داؤد پتہ نہیں کیا نام ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر درخواست دی کہ ان پر الزام ہے کہ ان کی LLB کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے، تو یہ کیسے سماعتیں، اگر LLB کی ہی ڈگری جعلی ہو تو یہ سماعتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میاں داؤد ایڈوکیٹ، انہوں نے درخواست دی، انہوں نے سوال اٹھایا، آئینی ایک سوال بنتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر الزام ہے اگر جعلی ڈگری ہے، انویلڈ ہے LLB کی ڈگری، تو یہ بطور جج ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہا اور کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور پھر سماعت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ تو فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روک دیا کہ بھائی جب تک عارضی طور پر کام سے روک دیا کہ جب تک یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ نہ جائے یا سپریم جوڈیشل کونسل اس پر رائے نہ دے، تب تک فی الحال آپ اس معاملے آپ سماعت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری خود چلے گئے سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کی کہ میں اتنے سال سے جج ہوں، یعنی ڈگری کی ہے 30-35 سال پہلے، اور 30-35 سال کے بعد اب جعل سازی کے طریقے سے میری ڈگری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے۔ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اپنا موقف ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر سپریم کورٹ نے پھر اپیل کو نمبر بھی لگایا، یہ سارا معاملہ ادھر بھی چلتا رہا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی پیش ہوئے، ان کے وکلاء بھی آئے اور درخواست گزاروں کے وکلاء بھی آئے۔ کیا ہوا آج کی سماعت میں وہ میں آپ کو خبر شیئر کر دیتا ہوں اور پھر آگے بات کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ جی ہائی کورٹ کا جج بطور ملزم کٹڑے میں آج کھڑا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ سندھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور کراچی یونیورسٹی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے روسٹرم پر آ کر بیان دیا کہ انہوں نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے۔ انہیں کبھی کراچی یونیورسٹی کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سماعتوں میں معاملہ آیا کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ نے جو معطل کیا کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ جعلی ڈگری قرار دینے کا، وہ اس بنیاد پر بھی کیا کہ آپ جس پر الزام ہے دوسرا فریق جو ہے یعنی ملزم جو ہے ٹھہراتا ہے، تو اس کو سنے بغیر آپ یک طرفہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا بھی تو موقف سنیں نا۔
انصاف تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی دونوں تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائیں. ایک پارٹی نے دلائل دیے، دوسری پارٹی کے دلائل سنے ہی نہیں. یہ بالکل وہی جو پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ سپریم کورٹ میں جسٹس بندھیال صاحب کے دور میں ہو رہا ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے دلائل سن لیے جاتے تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے وکلاء کے دلائل سنتے ہی نہیں تھے. اٹارنی جنرل بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بھی تو سنیں، حکومت کا بھی تو موقف سنیں. جسٹس بندھیال کہتے تھے ہم سن لیں گے، آپ کو سن لیا، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں. تو یک طرفہ فیصلے دیے جاتے تھے تو ان پر ہم بھی تنقید کرتے تھے. میں بھی تنقید کرتا تھا، نقاد رہا ہوں. طیب بلوچ ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں. ہم ان پر تنقید کرتے تھے کہ بھائی یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہوتا ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائیں. اور حالانکہ جسٹس جہانگیری کے حوالے سے بھی مجھے تحفظات ہیں. یہ نہیں ہے کہ جسٹس جہانگیری کی میں آج تعریف میں یہ ولا کر رہا ہوں، لیکن جو انصاف کا تقاضا ہے وہ انگریز بھی صدام حسین کو پھانسی دی، یا بہت سارے ماضی میں بھی اس طرح کے رہے ہیں کہ بھائی دشمن کو انگریز پکڑ لیتا ہے، گرفتار کرتا ہے، اپنی عدالتوں میں پیش کرتا ہے، لیکن چاہے امریکہ میں پیش کرتا ہے، لیکن ان کو چاہے پھانسی دینی ہو، جو بھی ہو، لیکن ان کو اپنا دفاع کا وزیر دیتا ہے کہ بھائی اپنا دفاع کا حق ان کو ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دفاع میں وہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ تو موجود ہے، ان کو تو سننا چاہیے. بھائی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا، جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھیں گے، جس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جی وہ اس کیس میں متاثرہ فریق ہیں. جسٹس کے آغا نے استفسار کیا کہ جس نے کیس فائل کیا وہ وکلا کہاں ہیں، جس پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی متاثرہ شخص کو شامل کیے بغیر کیسے درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، کراچی بار اور دیگر کے وکلاء نے بینچ پر ہی اعتراض کر دیا. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جی بینچ میں شامل جسٹس عدنان الکریم میمن نے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے فاروق ایچ نائک کے کیسز اپنے روبرو مقرر کرنے سے منع کیا تھا. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فوری سماعت کی درخواست دائر کی اور موقف اپنایا کہ اگر کوئی آرڈر جاری نہ کیا گیا تو کمیشن کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. تاہم فوری سماعت کی درخواست میں کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی تھی. انتظامی آرڈر کے ذریعے کیس کو آئینی بینچ 2 سے بینچ 1 میں منتقل کیا گیا. جسٹس عدنان الکریم میمن نے کہا کہ جی ان کا اس کیس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جی ہمارا اعتراض ذاتی نہیں بلکہ قانونی ہے. جسٹس کے آغا نے بیرسٹر صلاح الدین کو کہا کہ جی ہم آپ کے اعتراضات پر آرڈر کریں گے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ جی فوری سماعت کی درخواست نمٹائی جا چکی ہے، اگر فریقین کو اعتراض ہے تو اپیل دائر کریں. وکیل جامعہ کراچی طاہر احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے عدالت کو گمراہ کیا اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جی پہلی بار ہائی کورٹ کا جج ملزم کی طرح کٹڑے میں کھڑا ہے، میرا جرم حلف سے وفاداری بنا دیا گیا. میری ڈگری اصلی ہے اور میں امتحان میں بھی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ جی 34 برس کے بعد جعل سازی کر کے ڈگری کو متنازع بنایا گیا. میرے خلاف کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، میں نے کسی کے کہنے پر فیصلے نہیں کیے. مجھے کم از کم سماعت کا موقع دیا جائے، پھر چاہے میرے خلاف ہی فیصلہ دیا جائے. فریقین کے وکلاء نے کہا کہ جی پہلے ہمارے اعتراضات کا فیصلہ کیا جائے اور بعد میں درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جائے. اس کے بعد تمام درخواست گزاروں کے جو وکلاء تھے وہ کمرے عدالت چھوڑ کر چلے گئے اور عدالت نے تمام درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر پھر خارج کر دیں. تو یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری کا معاملہ جو سندھ ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا، آج جو سماعت ہوئی اس میں درخواستیں ہی درخواست گزاروں کی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو گئی ہیں. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اب سکون ملا ہوگا اور اب وہ شاید اب معاملہ آگے نہ بڑھے. باقی سپریم کورٹ میں معاملہ تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی
وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے پروگرام میں. پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.